ایک بھی آیت ایسی نہیں قرآن کی ملی جو ہمیں انگلی پکڑ کے مصطفیٰ کی دہلیز تک نہ لے کر جائے، اور جب اس دہلیز کا دروازہ کھلتا ہے تو آگے ہمیں مصطفیٰ بھی ملتے ہیں، مرتضیٰ بھی ملتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گفتگو کا آغاز سورہ نمل سے کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا 27واں سورہ ہے اور اس کی 87 نمبر آیت کو پڑھتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں آل محمد کے کتنا قریب کرتی ہے، یہ آیت ہمیں مولا علی کے کتنا نزدیک کرتی ہے۔ تو ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، وا کا معنی ہے اور، یوم کا معنی ہے دن، ينفخ کا معنی ہے پھونکا جائے گا، فی الصوری کا معنی ہے سور۔ اب آیت کا معنی یہ ہے کہ اور جس دن سور پھونکا جائے گا، اور جس دن سور پھونکا، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، قرآن پاک کے لیے سارے بولا کریں، اور جس دن سور پھونکا، فَفَزِعَ، گھبرا جائیں گے، من فی السماواتی، آسمان والے، ومن فی الارض، زمین والے، آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے اور زمین والے بھی۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، کیوں؟ کیونکہ قیامت آئی ہے۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمان والے گھبرا جائیں گے، زمین والے بھی گھبرا جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ قیامت آئی ہے، قیامت۔ یوم ینفخ فی الصور کا معنی ہے جس دن قیامت برپا ہوگی، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، ساری کائنات گھبرا جائے گی۔ یہ بات کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ، یہ جو بسم اللہ لفظ اللہ ہے، گرامیٹیکلی اگر لفظ اللہ پہ غور کیا جائے تو یہ جملے کے درمیان میں وارد ہو کر استثناء کا کام کرتا ہے۔ استثناء کسے کہتے ہیں؟ ما بعد ما قبل کو الٹ دے، اسے استثناء کہتے ہیں۔ یعنی جو بات پہلے ہوئی ہے، بعد والی بات پہلی بات کو الٹ دے، ایک یہ ہوگا استثناء۔ استثناء کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سارے جو ہیں ان میں سے کچھ کو خاص کرتے۔ ساری مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن میں اگر ان پوری مسجد کے نمازی سارے نمازی ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ شیخ صاحب، اب اس لفظ نے سارے میں سے شیخ صاحب کو اکیلے باہر نکالا ہے، یہ بھی استثناء ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام انسان خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سارے انسانوں میں سے مومنوں کو باہر نکال لیا گیا، سارے انسانوں میں سے مومنوں کو، یہ استثناء ہوا ہے، سب میں سے کچھ کو باہر نکالنا۔ اب سارے گھبرائے ہیں، اللہ آ گیا ہے، کچھ گھبراہٹ سے باہر نکلیں گے۔ سارے تو گھبرا پڑے ہیں نا، آسمان والے گھبرائے ہیں، زمین والے بھی گھبرائے ہیں، لیکن اب استثناء ہوا، پتہ چلا اب آیت کچھ بندے ہیں جنہیں گھبراہٹ سے باہر نکال کر کھڑا کرے گی۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمائے اللہ من شاء اللہ، یہ وہ ہیں جنہیں خدا چاہے۔ اب سمجھ آئی، مخلوق کی دو قسمیں سامنے آ گئیں،
ایک قسم خدا کو چاہتی ہے، ایک قسم کو خدا چاہتا ہے، ایک قسم اللہ سے پیار کرتی ہے، ایک قسم سے اللہ پیار کرتا ہے۔ قیامت والے دن گھبرائے وہ ہیں جو خدا سے پیار کرتے ہیں، مسکرائے وہ ہیں جن سے خدا پیار کرتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَكُلًّا آتَوْهُ دَاخِرِينَ، یہ سب میرے پاس آئیں گے، یعنی گھبرانے والے بھی اور مسکرانے والے بھی۔ اب اگلی آیت میں اللہ ان بندوں کو اس وجہ کو بیان کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں قیامت آنے پر گھبراہٹ نہیں ہوئی، اور اس وجہ کو بیان کرتا ہے کہ جس وجہ سے یہ اللہ کے محبوب بنے۔ فرمایا متصل ایک آیت کے ساتھ اگلی آیت اس مضمون کو یوں بیان کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا من کوئی بھی ہو جا میری بارگاہ میں قیامت والے دن جب آئے، من جا تم میں سے کوئی بھی ہو اگر قیامت والے دن میرے پاس آئے تو بالحسنہ اس کے پاس ایک نیکی ہونی چاہیے۔ اس کے پاس کیا ہو؟ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے پاس ایک نیکی ہو تو یا اللہ پھر کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، خدا اسے فوراً جنت عطا کر دے گا۔ پتہ چلا اللہ نے جنت کا فیصلہ کسی ایک حسنہ پہ رکھا، ایک نیکی پر رکھا۔ اگر آپ کے پاس یہ ایک نیکی ہوئی تو میں آیت کو آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہی وہ ایک نیکی ہے جو تمہیں قیامت کی گھبراہٹ سے امان دے کر خدا کا محبوب کرتی ہے۔ پتہ چلا کوئی ایک حسنہ ہے، ایک نیکی جس پر جنت کا فیصلہ ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ دین کسی ایک نیکی کا نام نہیں ہے، دین اصل میں بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا، 20واں سورہ ہے، 131 نمبر آیت میں، بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھیں، صحیح ہو کے بیٹھیں۔ سورہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے، 131 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ کمال خاموشی ہے آپ کی، صدقے جاؤں آپ کے۔ دوبارہ آیت سنیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو صلاۃ کا آرڈر کرو، بیوی کو نماز کا آرڈر کرو، بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ جب سے یہ آیت میں نے پڑھی ہے اپنی اولاد سے میں نے کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا، ہمیشہ میں ان کی نوکری کرتا ہوں، لیکن میں ان کو بے نمازی نہیں برداشت کرتا۔ تو اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ میرے بچے جب مجھے ملتے ہیں تو اگر میں کوئی بات پوچھنے لگوں تو وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھ لی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ابے کو ہمارے ساتھ، ہمیں ابے کے ساتھ سارے کام ہیں، لیکن ابے کو ہمارے ساتھ ایک ہی کام ہے، اس کا نام نماز ہے۔ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِیکُمْ نارا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ جی ٹی روڈ پر آگ لگی ہوئی ہے، میں سخی شاہ کو کبھی بازار نہیں جانے دوں گا، میں اس کے جسم کو آگ سے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اگر میں سڑک والی آگ سے بیٹے کو بچانا چاہتا ہوں تو کیا مجھے نہیں پتا کہ جہنم میں آگ لگی ہوئی ہے؟ تو میں اگر بیٹے کی زندگی کو سڑک کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں تو میں کیسا باپ ہوں کہ میں اپنی اولاد کو جہنم سے نہ بچاؤں؟
اس لیے آیت نے کہا قو انفسکم و اہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو، اولاد کو بھی جہنم سے محفوظ کرو، خود بھی جہنم سے بچو، اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اس لیے قرآن نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بیٹوں کو نماز کا آرڈر کرو، بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ تمہیں اگر واقعی اپنی بیوی سے پیار ہے تو اسے نماز کا آرڈر کرو، سوئی ہوئی کو نماز کے لیے اٹھاؤ۔ اگر آپ سو گئے ہیں تو اسے کہہ کے سو جائیں، مجھے نماز کے لیے اٹھا دینا، کہیں میری نماز رہ نہ جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صرف آرڈر نہیں کرنا، خود بھی نمازی ہو جاؤ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، خدا تم سے روزی کا سوال نہیں کرتا۔ اگر تم اذان سن کر سارا ٹبر مصلی پر آ جاؤ، نحن نرزقک، ہم تمہارے رزق میں برکت کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ رزق کا وعدہ کر رہا ہے، بندے سے عبادت کا وعدہ لے رہا ہے۔ دیکھیں یہ جملہ ضائع ہوا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اللہ رزق کا وعدہ کر رہا ہے، بندے سے کہہ رہا ہے تم نے رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، اپنے وعدے پر پریشان ہونا ہے، میں وعدے کا پورا کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ہے، کیونکہ انک لا تخلف المیعاد کا معنی ہے وہ تو وعدہ پورا کرنے والا ہے، اس کے وعدے میں تو ذرا بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنا صفت بیان کیا، وہ رازق ہے۔ رازق سمجھتے ہیں؟ رازق کسے کہتے ہیں؟ اونچا بولو۔ میں نے پورے قرآن میں جہنم کو پڑھا ہے، اللہ نے جہنم میں بندوں کو بھوکا نہیں رکھا، گرم پانی پلاتا ہے، بدبودار گوشت کھلاتا ہے، پیپ پلاتا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا تو ناراض ہے نا ان پر، تو انہیں بھوکا رکھ۔ دل پر جواب آیا میرا بندہ میں رازق ہوں، میں ناراض بھی ہو جاؤں تو جہنم میں بھی جہنمی کو بھوکا نہیں مارتا، تو زندگی میں محمد کے امتی کو بھوکا کیسے ماروں؟ اس کا مطلب ہے کہیں ہماری کوتاہی ہے، اگر کوئی رزق میں مسئلہ ہے تو اللہ فرماتا ہے تم اپنی وعدے پہ فکر کرو، تمہارا وعدہ عبادت کا ہے، میرے وعدے کے متعلق پریشان نہ ہونا، میرا وعدہ رزق کا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نماز ایک نیکی ہے نا، نماز کیا ہے؟ اللہ آپ کی عمریں دراز کرے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ نے فرمایا روزے رکھو تاکہ تم نہ شکرے نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ روزہ ایک نیکی کا نام ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا، محمد جی امیر مریدوں سے زکوٰۃ وصول کرو، انہیں پاک کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ امیر مریدوں سے زکوٰۃ وصول کرو، انہیں پاک کرو،
اور صلی علیہم کا معنی ہے ان کے لیے دعا کرو، اور ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کی زندگی میں چین لے کر آئے گی۔ پتہ چلا زکوٰۃ بھی ایک نیکی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، 4 پیسے آ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں مکے آؤ، صفا مروہ پر دوڑنا نیکی ہے، آب زمزم کا پینا نیکی ہے، حجر اسود کو چومنا نیکی ہے، رکن یمانی کو تکنا نیکی ہے، کعبے کا طواف نیکی ہے۔ یا اللہ یہ چپ ہیں، جو بولیں انہیں مکے کا ٹکٹ عطا فرما۔ آب زمزم کا پینا نیکی ہے۔ اب بھائی نیکیاں تو پھیلتی جا رہی ہیں، گنتی میں نہیں رہیں گی۔ حج نیکی ہے، عمرہ نیکی ہے، نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض کا معنی ہے یہ جو چٹیاں داڑیاں والے بابے آئے ہیں جوانوں، ان کا ادب بھی نیکی ہے، بزرگوں کا احترام نیکی ہے، بھائی کا بھائی سے پیار نیکی ہے، ویر کا ویر سے پیار بڑی نیکی ہے۔ امن آباد موڑ کے اس آستانہ فقیر پہ آنے والوں، حضرت موسیٰ کو اللہ فرما رہے ہیں اذهب الی فرعون، موسیٰ فرعون کے ڈیرے پر جا، انہو طغی، اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہے، اوقات بھول چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ فرعون کے ڈیرے پر جا۔ موسیٰ کہنے لگے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اللہ ایک مہربانی کر، موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ مجھے ایک ویر عطا فرما، بھائی عطا فرما یا اللہ، یا اللہ مجھے ایک بھائی عطا فرما یا اللہ، یا اللہ مجھے ایک بھائی عطا فرما۔ ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تجھے رسول بنایا ہے، اپنی رسالت کا کام آپ سے لینا ہے، آپ مجھے کہتے ہو مجھے بھائی دے دے، یا اللہ میرا ویر ککھ نہ کرے، بس میرے پاس کھڑا بھی ہو گیا میں فرعون سے ٹکر لے لوں گا۔ پتہ چلا ویر ککھ نہ کرے، صرف پاس کھڑا بھی ہو جائے تو بندہ فرعون سے ٹکر لینے میں بھی نہیں گھبراتا۔ اس تسلی کو بھائی کہتے ہوں گے۔ جو چپ ہیں ان کا ویر کوئی نہیں، ورنہ تڑپ جاتے اپنے بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے، سبحان اللہ کہہ سکتے تھے۔ دیکھیں مجھے یوسف یاد آ رہے ہیں، یوسف کا دل کر رہا تھا یہ باقی سارے چلے جائیں، بس بنیامین نہ جائے۔ ماں کی طرف سے سکا تھا نا، لیکن بلا جواز بنیامین کو یوسف رکھ نہیں سکتے تھے، جواز پیدا کیا گیا۔ وہ جو پیمانہ جس سے گندم تولی گئی ہے بنیامین کے توڑے میں سی دیا گیا۔ اب یہ قافلہ نکلا تو پیچھے سے مصر والوں نے کہا ہمارا ٹوپا نہیں مل رہا، کہا تلاشی لو، کنان کے جوانوں کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے توڑے میں سے وہ ٹوپا برآمد ہو گیا۔ ملزم بنا کر بنیامین کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، جج بن کے یوسف کرسی پر بیٹھے، سامنے سارے ویر کھڑے ہیں۔ یوسف بھائیوں سے کہنے لگے تمہارے بھائی نے چوری کی ہے، اس پر تم کیا کہتے ہو؟ اب یہ شریکے کا اینڈ ہے۔ قالو، سب کہنے لگے این یسرق، اے عزیز یہ شروع سے چور ہے، شروع سے، اے عزیز یہ تو ہے ہی چور۔ اچھا یہیں تک رک جاتے، آگے نہ بڑھتے، آگے کہنے لگے اے عزیز مصر ہم آپ کو بات بتائیں۔ یوسف کہنے لگے بتاؤ۔ فقد سرق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کا بھائی تھا، اس کا نام یوسف تھا، وہ بھی بہت بڑا چور تھا۔
مغل صاحب یوسف یوں دیکھ رہے ہیں میں نے کب چوری کی ہے، میں معصوم ہوں، مجھے بچپن میں مار کے انہوں نے نکال دیا، ابھی بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا، مجھے چور کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں کوئی عام آدمی ہوتا تو ویروں کا نوٹس لیتا پوری طرح، لیکن آگے تھا نبی، بتانا چاہتا ہے نیکی، فرمایا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے نوٹس نہیں لیا، سنی انسنی کی، مسکرا دیا تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے ماں پیو جب میں اپنے خلاف بھی بات کرے نا تو بغیر نوٹس لیے رشتہ بچانے والی نیکی کر لینی چاہیے۔ یہ رشتوں کا احترام نیکی ہے، جتنے رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان کا ادب نیکی ہے۔ ان رشتوں میں بھی پھر ایک بہت بڑا رشتہ ہے جسے اللہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھو تم نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ جوانوں، ماں کو دبا لینا نیکی ہے، باپ کو دعائی کھلانا نیکی ہے، اور دنیا کے ہر رشتے پر اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، تم نے سب کے ساتھ عدل کرنا ہے، عدل، لیکن ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، عدل نہیں کرنا۔ دیکھیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے بارے میں اللہ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بچوں ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اللہ ہمارے بچپنے میں جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ پیار کیا اس کا اجر تو عطا کر۔ نہیں، یہ کیا ہے بھائی، دنیا کے کسی رشتے کا اجر خدا پر تو نہیں ہم چھوڑتے۔ مولانا صاحب ہماری مسجد کے امام ہیں، اس مسجد میں امام ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تو کیا تنخواہ میں دعا لیتے ہیں کہ پیسے لیتے ہیں؟ تو پیسے دیتے ہیں نا۔ اگر کوئی کسی پر محنت کرے تو اس کا اجر دو نا، دعا کیوں دی گئی ماں باپ کو؟ ماں نے بسم اللہ حاجی صاحب ٹھیک ہے، ماں نے دودھ پلایا ساری عمر آپ کو، آپ ایک گائے لے دو ساری زندگی ماں دودھ روز پی لے، 2 کلو 3 کلو دے دے۔ باپ نے آپ کو کما کے کھلایا ہے تو آپ 2000 روپیہ روز کا لگا دو، 5000 روز کا دے دو۔ آپ کے یہاں کوئی محنت کی مزدوری کر رہا ہے تو آپ اس کو دعائیں دیتے ہیں کہ اس کا اجر دیتے ہیں، تو پھر دعا ماں پیو کو کیوں دی جا رہی ہے، اجر کیوں نہیں دیا جا رہا؟ آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ایک سوال اٹھا ہے کہ والدین کے بارے میں بچوں کو یہ کہا گیا کہ تم میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو کہ جس طرح میرے بچپن میں یہ میرے ساتھ کرتے رہے اس کا اجر ان کو تو عطا کر۔ بھئی ہم خود کیوں نہ دے ماں کو، خود کیوں نہ دے باپ کو ان کی ساری تکلیفوں کے اٹھانے کا اجر؟ یہاں جو مزدور مزدوری کر رہا ہے اس کا ٹارگٹ مجھے پتا ہے، شام تک وہ اتنا کام کرے گا، اس کی مزدوری میں نے 1500 رکھی ہے، شام کو اگر اس نے ڈبل کیا تو میں خوش ہو کر اسے 1500 کی بجائے 2000 دے لوں گا۔ لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے اولادوں کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کی محنت کتنی ہوئی ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، جسے سمجھ آئیے اسے بولنا چاہیے تھا۔ آپ اپنے چاچے سے بھی نہیں پوچھ سکتے کہ میرے ابے کی محنت بتا دو میں اجر دے سکوں۔ اس کا مطلب ہے آج سمجھ آئی کہ اولادیں والدین کی محنت کا اجر نہیں دے سکتی تھیں، اس لیے قرآن نے کہا خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو اللہ میں نہیں دے سکتا، مائی بابے کو اجر تو ہی دینے والا ہے، ماں باپ کو اجر تو ہی دینے والا ہے۔ تو یہ بھی نیکی ہے، والدین کی خدمت بھی ایک نیکی ہے، رشتوں کا احترام بھی ایک نیکی ہے، اپنوں سے پیار بھی ایک نیکی ہے، نماز بھی ایک نیکی ہے، روزہ بھی ایک سارے بولو یار، حج بھی ایک نیکی ہے، زکوٰۃ بھی ایک نیکی ہے، نماز بھی ایک نیکی ہے۔ لیکن جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس آیت میں اللہ نے فرمایا میں نے جنت کا فیصلہ ایک نیکی پر کرنا ہے۔ اگر یہ ایک نیکی نہ ہوئی تو تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی
اور اگر یہ ایک ہاشانہ تمہارے پاس آ گیا میں خدا تمہارے ٹوٹے سجدے قبول کروں گا۔ دیکھیں سورہ الکہف پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہے قرآن حکیم کا 18 نمبر سورہ۔ میں 18ویں سورہ میں سے 103 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 104 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 105 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 106 نمبر آیت کو لے رہا ہوں۔ کل کہہ دیجئے، حل کیا، نون ہم، نبئو خبر دیں، کم تمہیں، اللہ فرماتے ہیں محمد جی ان سے پوچھو کہ اگر آپ کہو تو آپ کو بتائیں۔ یا اللہ فاتحہ ہم سے پوچھ کے بھیجی ہے، بقرہ ہمارے مشورے سے آئی ہے، آل عمران ہم نے کہی تو تو نے بھیجی ہے، تو جب سارا قرآن اپنی مرضی سے بھیج رہا ہے آج کیوں پوچھ رہا ہے؟ فرمایا نمازیں، روزے، حج، زکاتیں تمہیں سمجھ میں آ گئی ہیں، لیکن یہاں تو بڑے بڑوں کے ماتھے پہ بل آ جائے گا، اس لیے خدا اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اگر تم کہو تو تمہیں بتایا جائے۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا بالاخسرین اعمالا، کچھ بندے ہیں جن کے اعمال، یہاں نبی معظم نے ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، اس آیت کے نیچے نبی پاک نے فرمایا نمازیں ان کی پہاڑوں سے زیادہ ہیں، روزے ان کے پہاڑوں سے زیادہ ہیں، حج ان کے پہاڑوں سے زیادہ ہیں، زکاتیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں، اور انہوں نے آ کے فرشتوں کو اپنا ڈالی، بھائی ہماری نمازیں تولو، ہمارے اعمال تولو۔ اللہ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ملائکہ ان کی نمازیں میری ترکڑی کے قریب نہیں آنی چاہیے، اور وَهُمْ يَحْسَبُونَ، یہ یہی خیال کرتے رہے اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم سے تو اچھا حاجی کوئی نہیں، ہم تو بڑے ثناء اللہ ہیں، ہم تو بڑے نمازی ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا حابطت اعمالہم، ان کی نمازوں کو آگ لگاؤ، ان کے روزوں کو آگ لگاؤ، ان کی زکاتوں کو جلا کے راکھ کر دو، اور اس لیے کہ ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان کے ناقص اعمال ہیں، گھٹیا اعمال ہیں، غلیظ نمازیں، بمردار روزے، اور ذالک جزاؤہم جہنم، اور انہیں اٹھا کے جہنم پھینک دو۔ یا اللہ ان کا قصور کیا ہے؟ فرمایا عبادت کر کر کے مر کے آ گئے ہیں، جنت والی ایک نیکی نہیں لا سکے۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہنا ہے۔ دیکھو صابری اللہ فرماتے ہیں من، یار دنیا کا ہر عالم اپنے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، یہی نیکی ہے جو میری قبر میں چانن کرنے والی ہے۔ یہ نیکی کون سی ہے؟ تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ فرقان 25واں سورہ ہے، 70 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر ایک اچھا کام ہے تمہارے پاس فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تمہاری ساری کتاب زندگی گناہ سے بھری ہوئی ہے، میری بارگاہ میں لائے ہیں فرشتے، میں ملائکہ سے کچھ نہیں کہوں گا، اپنی قدرت والے ہاتھوں سے تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر کہوں گا اسے جنت میں لے جاؤ۔ یا اللہ یہ گناہگار ہے، آواز توحید آئے گی، عامل عملا صالحا، جنت والی ایک نیکی لے کر آ گئے ہیں۔ اب میں اپنے گھر میں آپ کے کان میں گفتگو کا عادی نہیں ہوں، میں نے گفتگو پورے پاکستان میں کرنا ہوتی ہے، اور 20-20 ہزار بندہ اور 200 عالم اور 10-10 مفتیان اکرام مجھ نالائق کو سنتے ہیں جب میں ممبر پر قرآن کھولتا ہوں۔ میں نے 18 مفسرین کو پڑھا ہے اس ایک نیکی کی تلاش میں، لیکن کسی مفسر کا حوالہ نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ نے اتنی بڑی نیکی مفسرین پر نہیں چھوڑی۔ سورہ عاشوراء میں اللہ نے اس نیکی کو یوں بیان کیا اپنے کلام میں۔ اللہ فرماتا ہے زمانے والوں پتہ ہے یہ کون سی نیکی ہے؟ یا اللہ کون سی؟ قرآن بولتا ہے بندوں کے ساتھ۔ ہاں کوئی بلانے والا ہو تو یہ زندہ کتاب ہے، جواب دے کے کہتی ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔
صاحبان معرفت ہیں فقیر کے قدموں میں بیٹھنے والے. مجھے بڑا اچھا لگا. اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. میں پھر سے آیت لینا چاہتا ہوں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. آیت ختم نہیں ہوئی. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا. اللہ فرماتا ہے محمد جی اپنی مایمتی کی زبان سے کہہ دو علی کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے، حسن کی محبت ہی وہ ایک نیکی ہے، حسین کی مودت ہی وہ ایک نیکی ہے. اس پہ چپ رہے تو دل کو تکلیف ہوگی. میرا حبیب ان سے کہہ دو میری بیٹی زہرا کا حیا ہی وہ ایک نیکی ہے. پتہ چلا نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی جہاد بھی، لیکن آل محمد کا پیار بھی فرض ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل هو اللہ، قل انی رسول اللہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا. پتہ چلا توحید بھی فرض ہے، رسالت بھی فرض ہے، اور آل محمد کا پیار بھی فرض ہے. دیکھیں قل هو اللہ احد توحید فرض ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ محمد بھی فرض ہیں. ٹھنڈا بولے ہو یار. قل لا اسألکم علیہ اجرا حسین بھی فرض ہے. ہاں نماز ایک فرض ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے، یہ قدرتاً میری زبان سے 3 آیتیں کٹھی نکلی. قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا. پتہ چلا اللہ کو ماننا بھی فرض ہے، رسول کو ماننا بھی فرض ہے، اور مصطفیٰ کے قریبیوں کا حیا بھی فرض ہے. وہ قریبی کون ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ تو سمجھ آ گئی کہ آل محمد کا پیار فرض ہے. نماز فرض ہے. نماز کیا ہے؟ دیکھیں میں یہیں پہ گفتگو ختم کر دوں گا. آج میں نے اجازت جمعہ پڑھانے کے لیے اسی لیے لی ہے کہ مجھے آگے نکلنا ہے. میرا سفر لمبا تھا، وقت میرے پاس تھوڑا تھا، تو میں نے بڑے شاہ جی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ جمعہ میری جگہ پہ پڑھائیں گے، میں ڈیرے پر بندوں کو ٹرکو کے آگے نکل جاؤں گا. تو بس یہیں پہ گفتگو ختم ہو جائے گی. نماز فرض ہے. میں نے 10-15 سال اس منبر کی خدمت اسی جگہ پر ایسے ہی کی ہے. مجھے جی میں آپ کو قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے کسی ایک جمعے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے ڈیرے پر بیٹھنے لگا ہوں جو مرضی کر لوں گا. یہ نہیں کبھی سوچا تھا. 10-15 سال میں نے جمعہ یہاں پڑھائے. ایک جمعے بھی میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سویرے کی یہ مینوں سون دیو، میرا اپنا ڈیرا ہے، حاجی اکرم صاحب مینوں کی آخ لینا ہے. میں قسم قرآن کی اٹھا کے کہتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا اپنا ڈیرا ہے جو مرضی بول دیں گے سویرے. نہیں، مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ میرے ابا حضور نے آ کے بیٹھنا ہے، میں نے محنت کر کے منبر پر جانا ہے تاکہ ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ سکوں. یہ میں ایک ہستی کے لیے ساری محنت کرتا رہا کہ میرے والد گرامی رحمہ اللہ جب آئیں گے، آپ کو تو پتہ ہے وہ آتے تھے، آپ کو یاد ہے سارا، پینسل کاغذ کے بعد وہ پھر مجھے گائیڈ کرتے تھے، اچھا اب اس میں یہ ایڈ کرو، اس میں یہ ایڈ کرو، اس میں یہ ایڈ کرو. مجھے پتا ہوتا تھا کہ ہر جمعہ میرے ابا جان نے سننا ہے. میں ان کے لیے محنت کر کے منبر پر آتا رہا کہ یار وہ یہ نہ کہیں کہ ستا اٹھ کے آ گئے تھے ایویں آ کے جو مرضی ٹامک ٹوئیاں مار دے پیا.
مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں نے ہر جمعہ نیا مواد دینا ہے، سرکار کو سبق نیا سے نیا سنانا ہے، تو پھر وہ مجھے اس طرح بیٹھ بیٹھ کر سمجھایا کرتے تھے. اور یہ ہیں امیر حمزہ اور اشعار کے، یہ سرکار کے اشارے ہیں، وہ مجھے سمجھا رہے ہیں. اوے حضرت امیر حمزہ دی گال کرو کوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز فرض ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی واجب ہے، لیکن آل رسول کا پیار فرض ہے. آل رسول کا پیار کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نماز سے چھٹی دیتا ہے نا؟ نہیں دیتا. میں نے یہ نہیں پوچھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نماز سے چھٹی دیتا ہے. اللہ نماز سے چھٹی دیتا ہے بھائی. مجھے آپ پریشان لگ رہے ہیں. دیکھیں اس بچے کو کھڑا کرو، نیلی شرٹ والے کو کھڑا ہو جا بیٹا. ساری مسجد بتائیں کہ اگر مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور یہ بچہ باہر گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، اگر یہ دونوں بچے مسجد میں نہ آئیں تو اللہ ان پہ ناراض تو نہیں ہوگا نا؟ کیونکہ اللہ نے چھٹی دی ہے نا اس عمر کو. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اللہ نے اس عمر کو چھٹی دی ہے کہ نہیں دی؟ سخی شاہ اٹھ کے بیان کر، نماز کس پر فرض ہے، کیسے فرض ہے بتا. بالغ بچہ کب ہوتا ہے؟ 7 سال کی عمر میں حکم ہے کہ اس کو پیار سے نماز کی طرف لاؤ. ٹھیک ہے. اچھا میں نے پھر ڈنڈا پکڑا تھا؟ بالکل پکڑا. اچھا 10 سال کی عمر میں؟ اچھا نہیں، بلوغت کی عمر کیا ہے؟ 9 سے 12 تک بچی کی عمر ہے. 10 سے 15 تک یہ لڑکے کی عمر ہے. یعنی اگر کوئی بلوغت کی عمر ظاہر نہیں بھی ہوئی کوئی علامت، تو 15 سال کے بچے پر نماز اب پوری طرح سختی کے ساتھ فرض ہے. لیکن اگر وہ بالغ نہیں ہوا تو 15 سے کم ہے، تو پھر اسے پیار سے لایا جائے گا، سختی سے اس پر فرض نہیں ہے. 15 سال تک اس نے آپ کو چھٹی دی ہے، آپ کہتے ہیں چھٹی نہیں دیتا. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اوے اللہ چھٹی دے نہیں رہا آپ کو نماز سے، اور بولو بھی. چلو کہہ لو بچے کو چھٹی ہے، اب یہی کہہ لینا پھر بچے کو چھٹی ہے. اب ہے روزہ. روزہ کیا ہے؟ اونچی بولو نا یار. روزہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اللہ کہتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، تو بیمار ہو گیا ہے، فعدۃ من ایام اخر، جب تک تو ٹھیک نہیں ہوتا میں ناراض نہیں ہوں، تجھے چھٹی دے رہا ہوں. او اللہ سفری، تو لمبے سفر پر چلا گیا ہے، جی پروردگار تو ساری دنیا روزہ رکھے گی، تو سفر میں کھا پی پورا انجوائے کر، جب تک تو واپس نہیں آتا میں ناراض بھی نہیں، چھٹی دے رہا ہوں تجھے. اب مجھے بتاؤ کہ حج کیا ہے؟ اونچا نہیں بولے. اللہ فرماتا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تزودوا، آنے جانے کا کرایہ ہو تیرے پاس، آنے جانے کا کرایہ، دکانداروں کے خرچے پورے کر کے آ، گھر والی کو راشن دے کے آ، بچوں کی فیسیں پوری کر کے آ. اگر تیرے پاس یہ سارا سرمایہ موجود ہے تو آ جا، ورنہ میں ناراض نہیں، چھٹی کر، آرام سے گھر رہ. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. اب مجھے بتاؤ کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ لیکن اگر تم دے سکتے ہو تو دے لو، لیکن نہیں دے سکتے تو میں ناراض نہیں ہوں، چھٹی دیتا ہوں، لے لیا کرو. چپ کیسے بیٹھے ہوئے ہو یار؟ واجب ہے والی کلی امت جعلنا منسکا کا معنی ہے واجب ہے قربانی، لیکن اگر تم مقروض ہو تو میں ناراض نہیں، اگلے سال کر لینا، میں چھٹی دے رہا ہوں. فرض ہے حج، اگر تم بزرگ ہو گئے ہو یا بچے ہو تو چھٹی دے رہا ہوں، مقروض ہو تو قربانی سے چھٹی دے رہا ہوں، کمزور ہو تو زکوٰۃ سے چھٹی دے رہا ہوں، کرایہ نہیں رکھتے تو حج سے چھٹی دے رہا ہوں، اگر بالغ نہیں ہو بچے ہو تو نماز سے چھٹی دے رہا ہوں. اب سارے فرضوں سے چھٹی دینے والا اللہ آل محمد
محمد کے پیار کی چھٹی نہ اس بچے کو دے رہا ہے، نہ اس بزرگ کو دے رہا ہے، نہ کسی مسافر کو دے رہا ہے، نہ کسی وطن والے کو دے رہا ہے، نہ کسی ہسپتال میں لیٹے ہوئے آپریشن تھیٹر کے مریض کو چھٹی مل رہی ہے، بلکہ فرماتا ہے مرنے لگے ہو تو علی علی کرتے مرو۔ نعرہ حیدری، پائیں نعرے پائیں تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی؟ یہ ہے وہ ایک نیکی جو نماز کی روح ہے۔ دل کے مفتی سے فتویٰ لو اور نماز شروع کریں۔ آج یہیں پر گفتگو ختم ہو گئی یار، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا گھنٹہ پھر بھی پورا ہو گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ آج مختصر ہوگا، لیکن آپ کا وقت تو بڑی تیزی سے چلتا ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، لیکن اگر میں ایک نماز جان بوجھ کر نہ پڑھوں تو میں نے ایک فرض چھوڑ دیا ہے نا، اللہ ناراض ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب میں پھر روزہ تو نہ رکھوں، سارا مجمع کہے گا نہیں شاہ جی آپ نے نماز چھوڑی، اللہ ناراض ہو گیا آپ پہ، لیکن روزہ تو فرض رہا، روزہ تو کینسل نہیں ہوا۔ پتہ چلا مسلمان اگر ایک فرض کو چھوڑے تو دوسرا فرض رہتا ہے، ایک فرض کو چھوڑے تو دوسرا فرض رہتا ہے، ایک فرض کو چھوڑے تو دوسرا نہیں میں سمجھا سکا، پھر سے عرض کرتا ہوں، اگر مجھ پہ حج فرض ہے، میں جان بوجھ کر حج نہ کروں تو پھر نماز نہ پڑھوں، سارا مجمع کہے گا نہیں شاہ جی آپ نے حج چھوڑا ہے، یہ غلطی ہے، لیکن آپ پر نماز تو فرض ہے۔ پتہ چلا اگر ایک فرض چھوٹے تو دوسرا فرض معطل نہیں ہوتا، فرض رہتا ہے، ایک فرض چھوڑنے کے بعد دوسرا فرض رہتا ہے۔ لیکن قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اگر میں علی کو چھوڑ دوں، نہ نماز رہتی ہے، نہ روزہ رہتا ہے، نہ حج رہتا ہے، نہ زکوٰۃ رہتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ دین کی روح ہے آل محمد کا پیار۔ اب اس پر بڑا کلام ہو سکتا ہے، ابھی میں نے آیت کو نہیں چھیڑا، یہاں سے آگے آیت نکلتی ہے اور پھر بات ابھی شروع ہوتی ہے، پریفیس یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، ابھی تمہید بھی گفتگو کی یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی، لیکن اب میں یہیں پر وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ واپس چلیں، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن قیامت آئے گی، فَفَزِعَ، گھبرا جائیں گے، مَن فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان والے، وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین والے، إِلَّا، مگر، مَن شاء اللہ، وہ جن سے خدا پیار کرتا ہے وہ قیامت آنے پر مسکرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ من جاء، جب یہ میرے پاس آئیں گے، بالحسنہ، تو علی 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 کی محبت سے ان کے سینے چمکتے ہوں گے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، خدا جنت کا دروازہ کھلا کے کہے گا انہیں جنت میں لے جو، یہ وارثوں کا پیار لے کر آ گئے ہیں۔ یہاں تک تو بات سمپل ہے، لیکن جو نمازیوں کو جہنم دے رہا ہے تو بندے تو ہمارے موڑم نبات کے پہلے نمازی نہیں۔ آج جمعے کی تقریر سن کے تو انہیں چھٹی مل گئی کہ نماز میں کچھ نہیں رکھا، نمازیوں کو تو جہنم مل جائے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئی تو آپ کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ موڑن آباد والو، ہمارے گھر کو کبھی نہ سوچنا کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی بے نمازی ہوگا۔ میں ممبر پر ہوں اور وضو کی حالت میں کہہ رہا ہوں، ہمارے گھر میں جو نماز نہیں پڑھتا اسے گھر میں کھانا نہیں ملتا۔ ہاں، میری والدہ مائدہ محترمہ مکرمہ ہمیں کھانا نہیں دیتی تھی اگر ایک نماز چھوٹتی تھی۔ اسی طرح آج بھی میرے گھر کا یہی قانون ہے، میرا سجن شاہ یا سخی شاہ یا میرے بیٹے یا بیٹیاں سجدہ نہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ گھر میں نہیں رہ سکتے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ حسین کا حبدار ہو اور نمازی نہ ہو، یہ نہیں ہوتا بھائی۔ مولا علی کے سر پہ تلوار لگی ہے، 19واں روزہ ہے، فجر کا وقت ہے، پہلا سجدہ ہے فجر کا، عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار مار دی ہے،
مولا علی کا سر کتاب کی طرح کھلا ہوا ہے، مغز تک علی کا نظر آ رہا ہے، اور قریب المرگ باپ ہو گیا ہے، دونوں بیٹوں نے قاتل کو پکڑا ہوا ہے، اور علی آواز دے کے کہتے ہیں حسن جی بابا قاتل چھوڑ نماز پوری کرا۔ کیسا سجدہ ہے کہ باپ ممبر کے ساتھ لگا ہوا ہو اور بیٹا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہو۔ وہ کیسی فجر تھی حسن کی کہ باپ کو مرتا دیکھ کر سجدے کر رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ شمر حسین کے سینے پر ہے، اور حسین کہتے ہیں وقت بتا، نماز کا وقت ہے۔ فرمایا پیچھے ہٹ، میں اس نانا کا بیٹا ہوں، مجھے اپنا کام کرنے دے، تو اپنا کام کر لے۔ اگر کسی بندے پر اندھیری آ جائے وہ سامان سنبھالتا ہے، سجدہ نہیں کرتا۔ اگر کسی بندے کا بچہ قتل ہو جائے وہ لاش سنبھالتا ہے، سجدہ نہیں کرتا۔ اگر کسی کے مکان کو آگ لگ جائے وہ 1122 پہ کال کرتا ہے، سجدہ نہیں کرتا۔ اگر کسی پر بیماری زور کر جائے تو وہ ڈاکٹر کی طرف چلتا ہے، سجدہ نہیں کرتا۔ اگر کسی کو ناحق پولیس پکڑ لے تو وہ کسی ایس ایچ او یا واقف کی طرف بھاگتا ہے، سجدہ نہیں کرتا۔ اگر کسی کی زندگی میں یہ ایک وقت آ جائے اسے سجدہ یاد ہی نہیں رہتا، لیکن کربلا میں حسین کے علی اکبر کے بعد زین العابدین پر بیماری کا زور بھی آیا، گھر میں ڈکیتی بھی ہوئی، لوٹا گیا خیموں کو، بعد میں خیموں کو جلایا بھی گیا، رسیوں میں اور زنجیروں میں جکڑا بھی گیا، بیماری کا زور بھی ہوا، سارے خاندان کے ٹکڑے بھی آنکھوں کے سامنے ہوئے، اور اندھیری بھی چڑھی ہوئی ہے، لیکن جلتے خیمے اور لٹے گھر میں اپنوں کی لاشوں میں کھڑے ہو کر حسین کے بیٹے نے پھر جو عشاء کا سجدہ دیا، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلی، انت سید الساجدین، ہم نے بڑے سجدے دیکھے ہیں لیکن اس جیسا سجدہ نظر نہیں آیا۔ ایسا سجدہ پہلے نہیں دیکھا جو آج دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نمازی نہ ہوں اور علی کے حبدار ہوں، لیکن اب یہ قرآن کیا کہتا ہے یہ آپ کے ساتھ ادار ہو گیا۔ میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، سورہ اعراف کھولوں گا۔ سورہ اعراف میں آیات قرآنیہ میں ایک تفسیر نہیں، آیات قرآنیہ میں ایک واقعہ ہے، بلعم بن باور کا واقعہ۔ وہ ایک عالم تھا، وہ ایک عابد تھا اور مستجاب الدعوات تھا، وہ بہت عبادت گزار تھا، لیکن اللہ نے اسے جہنم میں پھینکا، جہنم میں اللہ نے اسے جہنم میں پھینکا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہا قصہ بیان کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کمثل الکلب، ہم نے اسے کتا بنا کر، عالم بھی تھا عابد بھی تھا لیکن کتا بنا کر جہنم میں پھینک دیا۔ قصور عبادت کا اینڈ کر رہا تھا لیکن موسیٰ کی امت کے ولیوں کا بے ادب ہوا تھا، وہ کتا بنا کر جہنم میں پھینکا گیا، جہنم کی مور لگا دی گئی اس پر۔ لیکن اسی سورہ الکہف میں ایک کتا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے عمرہ نہیں کیا، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس سے صرف عیسیٰ کی امت کے ولیوں کا ادب ہوا، اللہ نے اس کی پلیدی نہیں دیکھی، اسے جنت دی۔ جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے جناب، اسے جنت دی تاکہ امت محمدیہ کو سبق آ جائے کہ اگر عیسیٰ کی امت کے ولیوں کے ادب کرنے والے ایک کتے کو ہم جہنم میں نہیں جانے دیتے تو آل محمد کا پیار کرنے والا گناہ۔ جسے سمجھ آئی ہے میں اسے سلام کرنا چاہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ نمازیوں کو جہنم میں پھینک کر اللہ ان کے ساتھ عدل کر رہا ہے، گناہگاروں کو آل محمد کے پیار کے صدقے جنت دے کر اللہ ان پر فضل کر رہا ہے۔ یہ سبق نہیں کہ بے نمازی ہو جاؤ، سبق یہ ہے حسین کے حبدار ہو جاؤ اور نمازی ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ معین الدین نے کہا شاہ افت حسین بادشاہ، اللہ عمر دراز کرے، پھر سے کہیں شاہ افت حسین۔ شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی۔ یہ شاہ کیا ہے اور بادشاہ کیا ہے؟ شاہ کسے کہتے ہیں، بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
شاہ بھی حسین اور بادشاہ بھی حسین. سخی شاہ بتائیں ان میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا اونچی بولیں. جو جسموں پر حکمران اسے بادشاہ کہتے ہیں، جس کی روح اور دل پر حکومت ہو اسے شاہ کہتے ہیں. ایک انسان کے لیے مریم نواز جسم کی بادشاہ ہے، لیکن اس کا مرشد روح کا بادشاہ، جس روح دل کا بادشاہ ہے. معین الدین کہنے لگے ہمارے جسموں کا حکمران بھی حسین ہے، ہماری روح کا حکمران بھی حسین ہے. میں بولو جسے سمجھ آئی ہے. اچھا اب ایک لفظ ہے است اور ایک لفظ ہے بود. بود کا معنی ہے تھا، است کا معنی ہے. حسین تو کبھی تھے نا، تو معین الدین کو کہنا چاہیے تھا شاہ بود حسین. حسین شاہ تھے، بادشاہ بود حسین. حسین بادشاہ تھے نہیں، کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. حسین آج بھی شاہ ہے، آج بھی بادشاہ ہے. اب بولو سارے، شاہ است حسین، بادشاہ است، دین است، دین پناہ، سرداد نہ داد دست در دستے. اب حسین نہیں آیا جملے میں. حقہ کے بنا لا الہ است. ساری ربائی میں ایک جملے میں لفظ حسین آ رہا ہے، لیکن جہاں یزید لائے وہاں حسین نہیں لائے معین الدین، تاکہ امت محمدیہ کو سمجھ آ جائے یزید اور حسین کٹھا نہیں رہ سکتا. آئے اوے جسے سمجھ آئی ہے بات کرو. یزید اور حسین کٹھا نہیں رہ سکتا. کسی من میں یا حسین ہوگا یا یزید ہوگا. اگر آپ کے من میں یزید ہے پھر حسین نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے من میں حسین ہے پھر آنکھوں میں حیا آ جائے گی، پھر آپ بے حیا نہیں ہو سکیں گے، پھر آپ بے نمازی نہیں ہو سکیں گے، پھر آپ سے بے گناہ نہیں ہو سکے گا. میں ایک آخری آیت پڑھوں اور نماز کو شروع کریں. یار یہاں پہ تو وقت ختم ہو گیا یار. اوہ اتنا سان نہیں تساں کیتا ہونج بھی 2:30 بجے چھڑنا سی، 2 بجے چھڑدا یا 2:15 چھڑدا، پھر آندا میں احسان لے کے چلے ہیں موڑا لے آندا. اب کوئی احسان نہیں ہے، 2:30 بج گئے ہیں آپ کا. ویسے جمعے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. سورہ احزاب سے ایک آیت لے لیں پھر مجھے اجازت بخش دیں. یہ 33واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 4 یا 5ویں آیت میرے ذہن میں آئی ہے، اور یہیں پہ بات کا اینڈ ہو جائے گا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ ہی سناؤ یار. اللہ بھئی آپ سب کو مدینے لے جائے، برکتیں عطا فرمائے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے کسی آدمی کے اندر اس کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے. دل ایک ہے، ایک. ہائے دل ایک ہے، ایک دل ہے. اب یا تو نے یزید کی کشتی میں رکھنا ہے یا حسین کی کشتی میں رکھنا. یزید کی کشتی شیطان کی طرف جا رہی ہے، حسین کی کشتی رحمان کی طرف جا رہی ہے. اب بندہ مومن یہ تیری مرضی کی بات ہے کہ تیرا دل یزید کی کشتی میں ہے یا حسین کی کشتی میں ہے. یزید گمراہی کا راستہ ہے، بدی کا راستہ ہے، حسین خدا کا راستہ ہے. حسین ہی سبیل اللہ ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ. میں ایویں نہیں رہا، میں جلدی جانا چاہنا. وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. حاجی صاحب آپ کی بات موڑی نہیں جا سکتی. جرمن رہے ہیں علامہ اقبال مونچھوں کو تا دے کر. سنو اے منڈیو، دنیا کا ہر عالم ممبر پر اقبال کا نام لیتا ہے. میں نے ایم اے اردو کی ہے پنجاب یونیورسٹی سے. میں نے بڑے شاعروں کو پڑھا ہے، بڑے بڑے سید شاعر ہیں. میر درد شاعر ہے، میر تقی میر سید ہیں، دبیر، یعنی بڑے بڑے سادات شعراء ہیں. کسی شاعر کا نام ممبر پر نہیں ہے، اقبال کا نام ممبر پر ہے. اور سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث سب میں اقبال کا نام ممبر پر ہے. پھر میں نے گریجویشن میں اقبالیات کو پڑھا. میں نے اس پہ تحقیق کی کہ اقبال کا نام ممبر پر کیوں ہے. مجھے پتا چلا اقبال نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ دفعہ حضور پر درود پڑھا تھا.
ایک یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال 6'4" کی مونچھیں رکھی تھیں, مجھ کو تا دیتے تھے آپ, بڑے جوان کشمیری تھے, اور اتنی بڑی جوانی میں آپ جرمن میں تعلیم کے لیے گئے, وہاں عورتیں کپڑے نہیں پہنتی تھیں, لیکن اقبال کی ان لوگوں میں رہ کر بھی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی. یہ ہے حسینیت, یہ حسینیت ہے کہ بندہ جوان بھی پورا ہو اور رہے بھی ننگی عورتوں میں, لیکن اس کی تہجد بھی قضا نہ ہو. واپس آگے اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرنگ. سورج کو دیکھیں تو آنکھوں کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, چندیانا, اسے کہتے ہیں خیرہ, چچا ہو جانا. کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرنگ. تعلیم اور اس کی تہذیب اور ان کا رہن سہن, ان کی چیزیں دیکھ کر اقبال کی آنکھوں کو کوئی چداہٹ نہیں ہوئی, خیرہ نہیں ہوئی, میں متاثر نہیں ہوا. اقبال انگریز کی کسی چیز سے میں متاثر نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ سرما ہے میری آنکھ میں خاک پائے مدینہ و نجف. جب میں گھر سے چلا تھا انگریزی تعلیم کے لیے تو میری ماں نے 2 سرمے دانیاں نکالی تھیں. ایک سرمے دانی میں مدینے کی مٹی تھی, ایک میں علی کے شہر کی مٹی تھی. میری ماں نے میری ایک آنکھ میں مدینے کی مٹی کا سرما ڈالا, دوسری میں علی کی مٹی کا سرما ڈالا. میری آنکھوں کو انگریز کی کوئی شے بھی خیرہ نہیں کر سکی, کیونکہ میں حسینی ہوں. اللہ